اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم ممالک بالخصوص پاکستان میں مذہب کے نام پر احمدی مسلمانوں پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے، جبکہ کسی بھی انسان کے مذہب کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، یعنی یہ کہ مذہب اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا ذاتی تعلق واسطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں بھی کسی انسان کو یا کسی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے مذہب میں مداخلت کرے۔ ہر انسان کا مذہب وہ مذہب ہوگا جس مذہب کا وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے، کیونکہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے دل کی کیفیات کو پورے طور پر کسی صورت میں بھی نہیں جان سکتا۔ اس لیے دل کی کیفیات کو حوالہ بخدا کرنا ہوتا ہے۔ مذہب کے سلسلے میں کسی بھی انسان کے زبانی قول و اقرار کے مطابق ہی اس کے مذہب کا یقین کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ کسی دوسرے انسان کے مذہب کے بارے میں کسی بھی انسان کے اپنے قول کو دوسرا انسان اپنی مرضی سے رد کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ کسی بھی انسان کا یہ حق نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس کا یہ روگ نہیں ہے کہ ایک عاجز انسان اللہ تعالیٰ قادر و توانا، قادر مطلق خدا کے اس فیصلہ کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے۔ قرآن مجید اسی پاک اور فیصلہ کن تعلیم سے بھرا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا میں مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں مختلف اقوام کی طرف 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ قرآن مجید میں چند ایک انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات سے جو تاریخی حقیقت منظر عام پر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بڑی محنت اور جانفشانی سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچاتے رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے بالمقابل اس وقت کے جرائم پیشہ لوگ انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کو سخت ابتلاؤں اور شدائد و مصائب میں مبتلا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کے بالمقابل جملہ انبیاء علیہ السلام کا یہی اسوہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور حکمت اور نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کو مبعوث کرنے کے سلسلہ میں یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرہ کے ایک برگزیدہ انسان کا اپنے کام کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ وہ برگزیدہ انسان عام طور پر دنیاوی اموال و دولت، ظاہری شان و شوکت اور طاقت و قوت کا حامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ انسان کے ساتھ کوئی جتھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے ایسے انتخاب میں کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاشرہ کے ایک کمزور سے انسان کو کھڑا کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ اس کو میں نے کھڑا کیا ہے، میں اللہ اس انسان کو اس عظیم کام میں کامیاب و کامران کروں گا۔ پھر ایک کمزور انسان کے انتخاب میں ایک یہ حکمت بھی ہوتی ہے تاکہ اس برگزیدہ انسان کی محض ظاہری شان و شوکت کے اثر کے تحت عوام الناس اس کے حلقہ احباب میں شامل نہ ہوں۔ صرف وہی لوگ اللہ کے برگزیدہ انسان کو قبول کرنے کوئی توفیق پاتے ہیں جو اصلاح یافتہ ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر دنیا کے جرائم پیشہ لوگ اپنے وقت کے نبی، رسول، امام اور مامور من اللہ اور اس کی جماعت کو کچل دینا چاہتے ہیں۔ ان حقائق کے بالمقابل ایک اٹل حقیقت یہ بھی ہے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول، امام اور مامور من اللہ اور ان کی جماعت کو غلبہ عطا ہوتا ہے، اور جب الہی جماعتوں کو غلبہ عطا ہو جاتا ہے تب بھی وہ ان انسانوں کے لیے جو ان کے مذہب سے اختلاف رکھتے ہیں سراپا رحمت
و برکت ہوتے ہیں۔ مذہب کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان یا کوئی گروپ یا کوئی حکومت مذہب کے نام پر کسی دوسرے انسان یا کسی دوسرے گروپ پر یا کسی جماعت پر جبر و تشدد روا رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام نے بڑے زور کے ساتھ، بڑے آبدار اور تابناک الفاظ میں دنیا کے سامنے یہ تعلیم پیش کی ہے کہ مذہب کے معاملہ میں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے اور دین کے بارے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 257 کے ذریعہ اعلان کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، یہ کہ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر جائز نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ یہ کسی عام انسان کا قول نہیں، یہ کسی خاص انسان کا قول نہیں، اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا محکم اور مستحکم حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذہب کے بارے میں یہ قانون ہے، یہ کہ دین کے معاملہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے بالمقابل کسی بھی انسان، گروپ یا حکومت کے قول کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت پا جائیں، یا یہ کہ مذہب بالخصوص اسلام ایک اعلیٰ درجہ کا ضابطۂ حیات ہے، تو کیوں نہ لوگوں پر سختی کی جائے کہ سارے لوگ اسلام کو قبول کر لیں؟ اس سوال کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دے دیا ہے۔ فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں۔ کیوں جبر نہیں؟ اس لیے قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت گمراہی کے بالمقابل واضح طور پر ظاہر کر دی گئی ہے۔ اس لیے اسلام کو منوانے کے لیے کسی پر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مذہب بالخصوص اسلام کو منوانے کے لیے جبر سے کام لیا جائے تو پھر اسلام کے ذاتی حسن و جمال، اسلام کے کامل اور مکمل ہونے اور افضل ہونے کا دعویٰ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جبر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بات دلیل سے ثابت نہ ہو سکے۔ اسلام تو ایک عالی شان مذہب ہے کہ اسلام کے ہر حکم کو منوانے کے لیے قرآن مجید میں دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ کہ اس تعلیم کو ماننے کا یہ فائدہ ہوگا اور نہ ماننے کا یہ نقصان ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، معمولی عقل کا آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر مذہب کو بغیر سوچے سمجھے، ڈر یا لالچ کی وجہ سے قبول کیا جائے تو پھر منافقت پیدا ہوگی۔ لہٰذا مذہب منوانے کے لیے جبر سے کام لینا مذہب کی غرض و غایت کو کھو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو بہترین مذہب اسلام عطا کر دیا ہے، اور اسلام کو ماننا یا ماننا ہر انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القاف کی آیت 30 میں فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات اس مضمون کی بیان ہوئی ہیں۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے رسولوں کے ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح رنگ میں کھول کھول کر بیان کر دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الغاشیہ میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، فذکر، پس لوگوں کو خوب نصیحت کر، انما انت مذکر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، تو لوگوں پر داروغہ نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرما دی کہ آپ کا کام دین کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو پھر اور کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ اس نے اپنی مرضی کا دین لوگوں پر مسلط کرنا ہے؟ اگر ایک مولوی کا یہ حق ہے
کہ وہ جبر کے ذریعہ لوگوں کو اپنی بات منوائے، تو پھر دنیا کے دوسرے انسانوں کا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ اور اس طرح تو دنیا میں ایک بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ لہذا دین میں جبر اختیار کرنے کا فارمولہ ایک احمقانہ فارمولہ ہے۔ بالفرض اگر کسی کو جبر سے کسی مذہب میں بالخصوص اسلام میں داخل کر لیا جاوے، تو پھر اس کے دل و دماغ میں دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی روح کس طرح پیدا کی جائے گی؟ یہ گندی تباہ کن سوچ ہے، معاشرے کے امن و امان کو تباہ کر دینے والی سوچ ہے۔ کیونکہ یہ گندی سوچ ہے، اس لیے معاشرے میں پنپ نہیں سکتی۔ صرف کرپٹ سیاستدان اور نام نہاد علماء اور ان کے جرائم پیشہ ہم نوا لوگ اپنے گندے مقاصد کے لیے اس سوچ کے علمبردار ہوتے ہیں۔ لہذا اس بحث کا ماحصل یہ ہے کہ دین میں جبر و اکراہ سے کام لینا ایک ظالمانہ اور احمقانہ فعل ہے۔ یہ ان بگڑے ہوئے لوگوں کی گندی سوچ ہے جن کو مذہب کی تعلیمات سے پورے طور پر آگاہی نہیں ہوتی اور جو مذہب کی حقیقی غرض و غایت کو نہیں جانتے، اور وہ ایک محدود سے ماحول میں ایک خول میں بند ہیں، گویا وہ ایک کنویں کے مینڈک ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کے سائنسی اور علمی دور میں بھی دنیا کے کئی ایک مسلمان ممالک میں احمدی مسلمانوں پر جبر و اکراہ جائز رکھا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جب گرنا شروع ہوئے تو مسلسل گرتے چلے گئے۔ عام مسلمانوں میں کوئی مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے۔ یہ لوگ محض ایک امبوئے کثیر ہے جو حقیقی علم و ادب سے ناآشنا ہے، اور جب کوئی مذہبی قوم گر جائے تو پھر اس کا دوبارہ اٹھنا محال ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عین ضرورت کے وقت اپنے مسیحا کو مبعوث فرمایا، مگر مسلمانوں کی بھاری اکثریت بغیر سوچے سمجھے اپنے مسیحا کی تقسیم میں لگی ہوئی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے علماء کو بدترین مخلوق قرار دیا تھا۔ ان بدترین علماء نے اپنی قیادت، سیادت اور ریاست کے لیے عام مسلمانوں کے دلوں میں احمدیوں کے بارے میں سخت نفرت پیدا کر دی ہے۔ ملا نے یہ فتویٰ جاری کر رکھا ہے کہ جو کوئی ایک احمدی کو قتل کر دے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ مذہب کی تعلیم، بالخصوص اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اور واضح رنگ میں پیغام دے دیا ہے کہ جو کوئی ایک جان کو بغیر کسی حق کے قتل کر دے گا، گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور اس کی سزا جہنم ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب نشان آسمانی میں لکھتے ہیں، اس جگہ یہ بھی بطور تبلیغ کے لکھتا ہوں کہ حق کے طالب جو مواخذہ الہی سے ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیق اس زمانہ کے مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، اور آخری زمانہ کے مولویوں سے جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے ویسا ہی ڈرتے رہیں، اور ان کے فتووں کو دیکھ کر حیران نہ ہو جاویں، کیونکہ یہ فتویٰ کوئی نئی بات نہیں، اور اگر اس عاجز پر شک ہو اور وہ دعویٰ جو اس عاجز نے کیا ہے اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ ہو، تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں جس سے ایک طالب صادق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اول توبہ نصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو، اور پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے،
اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ ایک شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا حال ہے؟ کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود؟ اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما۔ آمین۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔